میرے معزز بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اس مخیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مخیم کا پروگرام جو مرکز دعوت الجاریات کی طرف سے ہر سال یہاں منعقد کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو تفریح کا موقع فراہم کرنا اور اسی طرح تعلیمی دینی تربیت کہ جس میں خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے اور درس بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف دینی پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو تفریح بھی ہوتی ہے اور دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سب حضرات کو یہاں ویلکم کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہم جتنا وقت یہاں پر گزاریں اس پورے وقت کو ہم جو کچھ سنیں اور جو کچھ پڑھیں اور جو کچھ سیکھیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ میرے درس کا موضوع ہے مکفرات الذنوب، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال یا گناہوں کو مٹانے والے اعمال یا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والے اعمال۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں، اور سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو اس کو یقیناً یہ اندازہ ہوگا کہ وہ بہت گنہگار ہے، اور اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اس کے بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہوں کے ارتکاب کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ رب العزت تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ تو آئیے، ہمارے پاس کیونکہ وقت محدود ہے تو مختصر سے وقت میں ہم ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جو گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، یا جن کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے وہ ہے انسان کا ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو دل میں اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی مدبر الامور ہے، اور اللہ ہی تمام عبادات کا مستحق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اسماء و صفات میں بھی منفرد ہے، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اسی طرح اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایمان انسان کا مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مومن عمل صالح بھی کرے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اعمال صالحہ سر انجام دے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی چیزیں ہیں
جن کے ذریعے اللہ رب العزت گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے، فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کو یقینی طور پر مٹا دیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق بھی ہے، تو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح کا فائدہ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو اللہ رب العزت سنوار دے گا۔ تو ان دونوں آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر گناہوں کو مٹانے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ایمان مستحکم ہے، مضبوط ایمان، ایمان کے 6 کے 6 ارکان پر، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل صالح سر انجام دینا، یہ گناہوں کا کفارہ، یہ چیز جو ہے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ دوسری چیز تقویٰ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کا ڈر، ایسا خوف اور ایسا ڈر کہ جس کی بنا پر ایک شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچا لے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف یوں کرتے تھے کہ العمل بالتنزیل، ایک تو قرآن مجید پر عمل کرنا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرنا، دوسرا والخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسانا، تیسرا والرضا بالقلیل، اللہ رب العزت انسان کو جائز اور حلال طریقے سے جو رزق دے انسان اس پر قناعت اختیار کرے اور اس پر راضی ہو جائے، اور ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور تقویٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان ہر وقت قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتا رہے، قیامت کے دن کے لیے، اور خاص طور پر موت، کیونکہ قیامت انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے، تو موت کے لیے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے، قبر ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن، ان تمام مراحل کے لیے انسان تیاری کرتا رہے، یہ تقویٰ میں شامل ہے۔ تو تقویٰ یعنی اللہ کا خوف اور مومن کی پرہیزگاری، برائیوں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا، اس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ کے خوف اور تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بصیرت عطا کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم فرق کر سکو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ بصیرت اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے گا تقویٰ کے ذریعے۔ دوسرا فائدہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ تیسرا فائدہ ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر 2 قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تکفیر سیئات کا اور دوسرا مغفرت الذنوب کا۔ تکفیر سیئات سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، اور یغفر لکم، یہ جو دوسرا لفظ مغفرت کا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی تکفیر اور مغفرت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تکفیر سے مراد چھوٹی برائیوں کو مٹانا
اور مغفرت سے مراد بڑے گناہوں کو معاف کرنا۔ تو تقویٰ کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی برائیوں کو، صغیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے خود اپنے دامن کو بچاتے رہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العزت خود ہی معاف کر دے گا۔ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں اس جگہ پہ پہنچا دیں گے، اس جنت میں داخل کر دیں گے کہ جہاں پر انسان کو باعزت روزی ملے گی اور انسان کی تکریم کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل سچی توبہ ہے۔ انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو کہ سچی ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کی امید ہو اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، تو بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ويدخلكم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنات کے اندر داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری۔ تو توبہ صادقہ، سچے دل سے توبہ کرنا جو ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور جب تک تم مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، مغفرت کی امید رکھ کر تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یا ابن آدم انک لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ بیٹے اگر تمہارے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، آدم کے بیٹے اگر تم زمین کی مٹی کے برابر گناہ لے کر کے آؤ اور پھر تمہاری ملاقات مجھ سے اس طرح ہو کہ تمہارے دامن پر شرک کا کوئی دھبا نہیں ہے، شرک سے تم نے اپنے آپ کو بچایا جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے تم میرے پاس آئے اور تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تمہارے پاس زمین کی مٹی کے برابر مغفرت لے کر کے آؤں۔ تو یہ حدیث قدسی جو ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ اس کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کے اظہار کرے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور نادم ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے اظہار کرے۔ یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق اڑانے والی بات ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو خیر بات کہہ دے، اپنے دامن کو بچا لے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ندامت اور شرمندگی کے اظہار کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ آئندہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح سے یہ جو توبہ ہوتی ہے یہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے، سچی توبہ کہلاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل انسان کے گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال میں سے 5 وقت کی جو نمازیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، 5 وقت پنجگانہ نمازیں جو ہیں یہ دین کا ستون ہے، کہ دین کی عمارت جو ہے جن ارکان پہ کھڑی ہوئی ہے ان میں سے اہم رکن پنجگانہ نماز ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد پر
اور ہر مسلمان عورت پر ان 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جو وصیت کی اپنی امت کو وہ یہی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ تو نماز جو ہے اگر پابندی کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت انسان کے جسم کو، نمازی کے بدن کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ، جو بھی مسلمان آدمی اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے، یعنی فرض نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح رکوع و سجود کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، تو یہ نماز جو اس نے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح اطمینان اور اعتدال کے ساتھ رکوع و سجود اس نے ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ما لم یأتی کبیرۃ، شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب نہ کرے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے جو شخص ارتکاب کرتا ہے اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ باقی جو گناہ ہیں اللہ رب العزت اس نماز کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر حد واجب ہوتی ہے، یعنی اسلامی سزاؤں میں سے ایک سزا میرے اوپر نافذ ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا، کس طرح کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس شخص نے بھی نماز ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی وہ شخص دوبارہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد غفر لك ذنبك، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، لہذا ہمیں پنجگانہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جو دین کا اہم ستون ہے۔ اسی طرح سے میں بات مختصر کرتا ہوں، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال میں سے ایک عمل مساجد کی طرف چل کر آنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کس لیے بنائی گئی ہیں، یہ اللہ کے گھر کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ان گھروں کے اندر پنجگانہ نمازیں، 5 وقتی نمازیں جو ہیں دن و رات کی، یہ باجماعت پڑھی جائیں۔ تو جو لوگ مساجد کی طرف چل کر آتے ہیں ان کو قدم قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں اور ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ رب العزت درجات کو بلند کرتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر کی، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال اور رفع درجات کا سبب بننے والے اعمال۔ سب سے پہلی چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشقت کے وقت میں، مشقتوں کے اوقات میں مکمل وضو کرنا۔ مشقتوں کے اوقات سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایسا وقت ہو کہ جب انسان کے لیے وضو کرنا مشکل ہو۔ ابھی مثلا آپ دیکھ لیں باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یک ٹھنڈا پانی، آپ وضو کریں گے، اللہ رب العزت اس مشکل وقت میں، کٹھن وقت میں مکمل وضو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح وکثرۃ الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے آنا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل، جب آپ اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی جو عموماً آپ کو یاد ہوگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آخر تک۔ ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سنے اور اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، جو شخص یہ دعا اذان کے بعد پڑھے گا
فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرے اور وہ آمین کہے تو اس کی آمین کے ساتھ آمین کہنا، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ ہی جب فرشتے آمین کہیں یہ بھی اسی وقت آمین کہے۔ اور فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرتے اور آمین کہتا ہے۔ تو جو شخص اس طرح آمین کہے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، میں بات مختصر کر رہا ہوں، ایک اور عمل گناہوں کا کفارہ کرنے والے اعمال میں سے، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ اللہم ربنا لک الحمد کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ سننے کے بعد، تو فرمایا فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، تو اس کا یہ قول جو ہے یعنی اللہم ربنا لک الحمد، اس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے ساتھ موافق ہو گیا، یعنی جب فرشتوں نے کہا اس نے بھی کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل، دن میں کسی بھی وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہنا جو ہے اس پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ 1.5 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث، ایک اور عمل مکفرات الذنوب میں سے، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال میں سے ایک اور عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض رجل یقول، حدیث ذرا توجہ سے سنیں، فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، روئے زمین پر جو بھی مسلمان بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ تسبیحات پڑھتا ہے، کون سی تسبیحات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو بھی پڑھتا ہے الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، ان کو آپ مختصر سے اوقات میں پڑھ کر اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کسی سگنل پر رک گئے، تقریباً آپ کو 1.5 منٹ رکنا ہے، یا پھر آپ ویسے بس میں جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے اس فارغ وقت میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے آپ اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال میں سے، اگر اللہ نہ کرے آپ پر کوئی آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو آپ مکمل طور پر صبر کریں۔ صبر کا مظاہرہ کرنا جو ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تھکاوٹ آتی ہے، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ پہنچتی ہے، یا وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی صدمے سے وہ دوچار ہوتا ہے، حتی الشوکہ التی یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھنے کے ساتھ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ معمولی تکلیف ہوتی ہے، تو اتنی تکلیف پر بھی فرمایا الا کفر اللہ لہ بہا من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو بھی آزمائش آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے،
اور کوئی پریشانی لاحق ہو، صدمہ ہو، تکلیف پہنچے، اس طرح کے تمام امور کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، ایک اور عمل گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے کہ جب بھی آپ مسلمان ملیں تو مسلمان کا مسلمان سے ملنا، ملاقات کا جو طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہیلو ہائی نہ کہیں بلکہ آپ السلام علیکم کہیں، اور وہ سامنے والا وعلیکم السلام کہے، یا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کہیں، اسی طرح سامنے والا پورا سلام کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نیکیاں دیتا ہے، اور یہ ایک بہترین تحفہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، ایک بہترین تحفہ جو انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پیش کرتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی دعا دیتا ہے، برکات کی دعا دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلمین التقیا فاخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حقا على الله ان يحضر دعاءهما ولا يفرق بين ايديهما حتى يغفر لهما، کہ جو دو مسلمان بھی اس طرح ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر یہ بات واجب قرار دے لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بندہ کسی بات کو واجب نہیں قرار دے سکتا، اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر یہ بات لازم قرار دے دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ان دو بھائیوں کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ گویا کہ اسلامی طریقے سے اگر ملاقات کریں، اسلامی طریقے سے ایک دوسرے کو سلام کہیں اور مصافحہ کریں، تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات اللہ رب العزت بلند کر دیتا ہے۔ اور درود شریف خاص طور پر جمعہ کے دن تو اور بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور مجلس سے پھر آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ مجلس کی دعا پڑھ کے جائیں گے، تو مجلس میں ہونے والی جو لغویات ہوتی ہیں، جو بیہودہ گفتگو ہوتی ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس مجلس کی دعا کو پڑھنے کی وجہ سے مجلس کے دوران ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے جس کو کفارہ مجلس کہا گیا، وہ دعا کون سی ہے؟ اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی، وہ دعا کون سی ہے؟ پڑھیں ذرا وہ دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کو پڑھیں گے کسی بھی مجلس کے اختتام پر، تو مجلس کے دوران جو گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ بس آخری بات کر کے میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اس کی اہمیت کو بھلا چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، جو علمی حلقات ہوتے ہیں، جن میں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو، اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کے جتنے حلقات ہوتے ہیں، ان حلقات میں آنا یہ بھی گناہوں کے لیے کفارے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹوانے کا، گناہوں کو بخشوانے کا ایک بہت بڑا عمل، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر فرشتے گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو اس طرح کا کوئی پروگرام ملتا ہے جہاں پر اللہ کے دین کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو فرشتے پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ، تمہاری ضرورت کی چیز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ پھر اس مجلس کو، اس پروگرام میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ فرشتے اس مجلس سے لے کر آسمان دنیا تک سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس پروگرام میں شرکاء کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب یہ فرشتے اس پروگرام کے بعد اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھا، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟
فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے تیرے دین کی گفتگو کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ، میں حدیث مختصر کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے دینی پروگراموں کے اندر، جن دینی پروگراموں کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا دین سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، اس مجلس کے اندر شرکا جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، اس دینی پروگرام کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے وہ وہاں پر آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہؤلاء القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دینی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہمارا پروگرام ہے، اسی طرح سے مختلف کویت کے اندر مختلف دروس ہوتے ہیں اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ پر یہ لازم ہے، آپ کو یہ واجب ہے کہ آپ ان پروگراموں میں شریک ہوں، اپنے علاقے کے اندر مختلف دینی حلقات کے اندر تفسیر قرآن کے پروگرام ہوں یا حدیث کی تعلیم کے پروگرام ہوں، اسی طرح مختلف دروس کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان دروس کے اندر آپ حاضر ہوں۔ تو ان پروگراموں کے اندر حاضری کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام اعمال سر انجام دینے کی توفیق دے کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے جمع ہونے کی توفیق دے، اور اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے یہاں اپنی رضا کے لیے جمع کیا، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ یہ بیان کرتے جائیں اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں۔ بہت اچھا بیان، اللہ رب العزت ایمان اور صحت کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے، اور جو ہم نے ان کی زبان سے سنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔